أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کی مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا. جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ النجم کی آیتیں ہیں. گزشتہ بیان کیا گیا تھا کہ فرشتے بھی جو ہے وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتے، اور اسی طریقے سے اہل مکہ جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے وہ فرشتوں کو مؤنث نام سے موسوم کرتے تھے، اور ان کے تعلق سے بیان فرمایا گیا کہ یہ لوگ صرف گمان کی، خیال کی پیروی کرتے ہیں، خواہش کی پیروی کرتے ہیں. اور پھر آگے بیان فرمایا گیا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کی یاد سے، قرآن سے، شریعت سے روگردانی کرتے ہیں. تو پیغمبر آپ ان کو بتا دیجئے اور آپ بھی ان سے اعراض کیجئے. آگے ان کے تعلق سے کہا گیا تھا کہ ان کا مبلغ علم، ان کے علم کی انتہا یہی ہے، مقصد دنیا کس طریقے سے حاصل ہو جائے، دنیا کس طریقے سے کما لیں، دنیا کس طریقے سے مل جائے، یہی ان کا مقصد علم ہے. اور ان کا جو ہے ان کے علم کی یہی انتہا ہے. یہ آخرت کے تعلق سے کچھ جانتے نہیں، اگر جانتے تو وہ آخرت کے تعلق سے آخرت کی فکر کرتے. پھر آگے اللہ نے بیان فرمایا تھا کہ اللہ خوب جانتا ہے اس شخص کو جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور خوب جانتا ہے اس شخص کو جو اس کے راستے پر قائم ہے، جو ہدایت پر ہے. اللہ اس کو بھی خوب جانتا ہے. آگے اللہ رب العزت بطور خاص بیان کر رہے ہیں. اس سے قبل یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ کافروں کا جو یہ عقیدہ تھا کہ لات، عزیٰ، منات وغیرہ یہ ہمارے بت ہیں، یہ ہمیں نفع پہنچاتے ہیں. آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. جو کچھ بھی ہے آسمان میں، جو کچھ بھی زمین میں ہے، یہ سب کا سب اللہ کا ہے. اور جو بھی ہوگا آسمان میں، زمین میں، وہ اللہ کے حکم سے ہوگا، وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، وہ اللہ کی چاہت سے ہوگا. کہاں ہے تمہارے لات، عزیٰ، منات؟ یہ کچھ نہیں کر سکتی. آسمان اور زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. زمین کے اندر بھی اسی کی اصل حکومت ہے، اور آسمان کے اوپر بھی اصل میں اسی کی کیا ہے؟ حکومت ہے. اسی کو بیان فرمایا گیا کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو برے اعمال کیے ہیں ان کے کیے کا بدلہ دے، اور بدلہ دے ان لوگوں کو جو اچھے اعمال کیے ہیں ان کے اچھے اعمال کا. جو لوگ برے اعمال کیے ہیں ان کے برے اعمال کا بدلہ دیں، اور جو لوگ اچھے اعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اچھے اعمال کا کیا کریں گے؟ بدلہ دیں گے. مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد اصل یہی ہے، انسان کو خصوصی طور پر پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو ہے دنیا کے اندر جو ہے وہ امتحان کے لیے آیا ہے، آزمائش کے لیے آیا ہے. اللہ رب العزت نے جو ہے قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر بیان فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، اور اس لیے پیدا کیا تاکہ جو ہے انسان کو آزمائے کہ کون جو ہے اچھے اعمال کرنے والا ہے. تو دنیا کے اندر جو ہم آئے ہیں یہ امتحان کے لیے آئے ہیں، آزمائش کے لیے ہیں. ہم اچھے اعمال کریں گے
تو ہم جو ہے اس کے اندر کامیابی حاصل کر لیں گے۔ اگر اچھے اعمال نہیں کریں گے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ اچھے اعمال کریں گے اور مرنے کے بعد اچھی جزا ہمیں ملے گی، برے اعمال کریں گے تو مرنے کے بعد بری جزا جو ہے اللہ کے پاس ملنے والی ہے۔ انسان کے پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو ہے ان کو آزمایا جائے۔ یہاں پر دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ان لوگوں کا تذکرہ بھی کیا گیا جو برے اعمال کے اندر پھنسے ہوئے، تو ان کو ان کے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اور ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ جو ہے اس دنیا کی زندگی کے اندر وہ اپنے آپ کو جو ہے برے اعمال سے بچا کر اچھے اعمال کی طرف جو ہے وہ راغب ہیں اور اچھے اعمال کو اختیار کیے ہوئے ہیں، تو ان کو ان کے اچھے اعمال کا بھی کیا دیا جائے گا؟ بدلہ دیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، جو لوگ گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بچتے ہیں سوائے صغیرہ گناہوں کے۔ الا اللمم سے بعض مفسرین نے فرمایا کہ صغیرہ گناہ مراد ہے۔ جو لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں، فحش سے بچتے ہیں سوائے صغیرہ گناہ کے۔ اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ اگر آدمی کبیرہ گناہوں سے بچے گا، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو جو ہے بچا کر رکھے گا، تو اس کبیرہ گناہ کے بچنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ دوسرے مقام پر سورہ نساء کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اِن تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر جس چیز سے تم کو منع کیا گیا ہے تم اس سے رک جاؤ، گناہ کبیرہ سے بچو۔ اگر تم گناہ کبیرہ سے بچو گے اور اس چیز سے جس سے تم کو منع کیا گیا اس سے بچو گے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیں گے، ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تم کو ایسی معزز جگہ میں داخل کریں گے، اور ہم تم کو کیا کریں گے؟ معزز مقام پر، معزز جگہ کے اندر داخل کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ معزز جگہ، معزز مقام جنت ہے کہ تم گناہ کبیرہ سے بچو گے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تم کو جو ہے معزز جگہ یعنی جنت کے اندر داخل کریں گے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے قرآن مجید کے اندر جو ہے دوسرے مقام پر بھی بیان فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حسنات کے ذریعے سیئات کو مٹا دیتے ہیں۔ آدمی نیکی کرتے رہتا ہے تو گناہ صغیرہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نیکیوں کی برکت سے از خود اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ تو گناہ کبیرہ کے لیے اگر کسی انسان نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا تو اس کے لیے توبہ شرط ہے، جب تک توبہ نہیں کرے گا اس کو معافی نہیں مل سکتی ہے۔ گناہ صغیرہ بغیر توبہ کے بھی اللہ رب العزت بہانے سے کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ فرمایا گیا کہ انسان وضو کرتا ہے اور وضو کے ذریعے جو ہے اس کے اعضاء سے جو پانی ٹپکتے ہیں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہ صغیرہ کو گراتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ناخنوں کے ذریعے سے ان کے گناہیں کیا ہوتی ہیں؟ ٹپکتی ہیں۔ جب انسان جو ہے اچھے انداز میں وضو کرتا ہے تو گناہ صغیرہ کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ صغیرہ کرنے کی اجازت دی گئی، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آدمی جو ہے بڑے بڑے گناہوں سے بچ رہا ہے تو کبھی کبھار گناہ صغیرہ کے قریب وہ چلا گیا تو اللہ گناہ صغیرہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا۔ یا بے خیالی میں گناہ صغیرہ سرزد ہو گیا، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کو معاف کر دے گا۔ گناہ صغیرہ کیا ہے کہ کسی غیر محرم کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ سامنے اگر کوئی غیر محرم آ گئی اس کو دیکھنا نہیں چاہیے، اچانک نظر پڑ گئی، اچانک نظر پڑنے کے بعد ہم نے اپنی نظر کو ہٹا لیا، یہ گناہ صغیرہ اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن ایک نظر کے بعد دوبارہ نظر اٹھا کر دیکھنا، تاکنا، یہ دوبارہ دیکھنا، یہ گناہ کبیرہ کے اندر کیا ہے؟ داخل ہے۔ یہ گناہ کبیرہ کے اندر کیا ہے؟ داخل ہے۔ اور جو ہے گناہ کبیرہ سے جب تک توبہ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے قرآن مجید کے اندر کئی مقام پر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے سوائے شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو اللہ کیا کریں گے؟ معاف کر دیں گے، بشرطے کہ اللہ بندہ جو ہے اللہ سے معافی مانگنے والا ہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ اولاد آدم جو ہے یہ خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، سب سے بہترین خطا کار، سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔
انسان ہے، انسان کے اندر جو ہے شر کا مادہ بھی رکھا گیا ہے، خیر کا مادہ بھی رکھا گیا ہے، جو ہے وہ دونوں چیزیں انسان سے کیا ہوتا ہے، صدور ہو جاتا ہے، لیکن جو ہے اسی پر رہنا نہیں ہے، بلکہ گناہ ہو جائے فوراً اس سے کیا کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر کئی مقام پر اللہ نے بیان فرمایا کہ دوسرے مقام پر اللہ نے کہا کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ پیغمبر میرے بندوں کو اس بات کی خبر دے دو کہ میں جو ہوں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، بخشنے والا ہوں۔ اور فرمایا گیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، بڑے بڑے گناہ کر لیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقینا اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو کیا کرتے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں۔ جو ہے انسان سے گناہ سرزد ہو جائے فوراً کیا کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ ایک بھوکا انسان اپنے بھوک کو زیادہ دیر نہیں رکھتا ہے، ایک بھوکا انسان جہاں تک ہو سکے اپنے بھوک کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اگر مومن سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اس گناہ کو اپنے اوپر قائم نہیں رکھنی چاہیے، جہاں تک ہو سکے جلد از جلد توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے اپنے گناہوں کو مٹا لینا چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ مومن کی شان تو یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ گناہ کبیرہ کرے۔ اگر کبھی گناہ کبیرہ انسان کے تقاضے کے مطابق جو ہے، انسان جو ہے بشر ہے، اس کے مطابق اگر وہ گناہ کبیرہ کر لے تو فوراً وہ توبہ کر لے، فوراً کیا کر لے، توبہ کر لے۔ توبہ کرنے کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ گناہ کبیرہ کیا کیا، بہت سارے گناہ ہیں جو گناہ کبیرہ ہے۔ فرمایا گیا کہ جو ہے شراب کا پینا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے گالی بکنا، گالی دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے دوسروں کے حقوق کو مار کر کھا لینا، وراثت کو کھا لینا، یہ کیا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے کسی کو قتل کر دینا، یہ بھی کیا ہے، گناہ کبیرہ کے اندر داخل ہے۔ گناہ کبیرہ بہت سارے ہیں، اس لیے جو ہے گناہ کبیرہ کے بارے میں معلوم کرنی چاہیے کہ ہم سے کہیں گناہ کبیرہ کا صدور تو نہیں ہو رہا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ گناہ کبیرہ کے اندر داخل ہے۔ عورتوں کے اوپر بار بار ظلم کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ کے اندر کیا ہے، داخل ہے۔ گھر کے اندر جو ہے شوہر کبھی گیا، کبھی کبھار جو ہے عورت سے جو ہے انبن ہو گئے، کچھ ہو گیا، بات الگ ہے، یہ گناہ صغیرہ ہے۔ لیکن بار بار انبن کا ہونا، شوہر کا بار بار بیوی کے اوپر کیا کرنا، زیادتی کا کرنا، گویا کہ گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، گویا کہ گھر والے جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئے سب کے سب ڈر گئے کہ گھر کے اندر کیا ہے، کون آ گیا، کون چنگیز خان آ گیا، کون ہلاکو خان کی اولاد آ گئی، کہ گھر میں کیا ہے، سب ڈرے ہوئے۔ شوہر کو ایسا نہیں رہنا چاہیے، بلکہ جو ہے شوہر کو جو ہے رحم کا، کرم کا جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ کرنی چاہیے۔ کبھی کبھار اگر کچھ ہو گیا انبن، اگر ایک آدھ تھپڑ لگا دیا وہ گناہ صغیرہ ہے، لیکن بار بار تھپڑ کا لگانا، بار بار مارنا، پیٹنا، شراب پی کر آنا، اور جو ہے بیلڈ سے طرح طرح کی چیزوں سے زخم اس کو لگا دینا، خوب مارنا، بار بار ظلم زیادتی کرنا بیوی کے اوپر، یہ گناہ کبیرہ کے اندر کیا ہے، داخل ہے۔ اسی طریقے سے ماں ہے، باپ ہیں، بچے وغیرہ ہیں، آپس میں ہلکا سا کچھ ہو گیا، آپس میں بات چیت ہوتے ہوتے کچھ اونچ نیچ ہو گئی، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن بار بار جو ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ گناہ کبیرہ کے اندر کیا ہے، داخل ہے۔ ہلکا پھلکا بحث ہو جانا یہ گناہ صغیرہ ہے، لیکن بار بار نافرمانی کا کرنا یہ کیا ہے، گناہ کبیرہ کے اندر داخل ہے۔ تو انسان جو ہے گناہ کبیرہ سے جو ہے بار بار اپنے آپ کو بچاتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے گناہ کبیرہ کے بچنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہ صغیرہ کو اپنے فضل سے کیا کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ اسی کو بیان فرمایا گیا کہ جو لوگ گناہ کبیرہ اور بے حیائی سے بچتے ہیں سوائے گناہ صغیرہ کے، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، بڑے گناہوں سے بچنے کی صورت میں صغیرہ گناہ کو معاف کر دیں گے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ان ربک واسع المغفرہ، یقیناً تمہارا پروردگار وسیع المغفرہ ہے، یعنی بڑی وسعت والا ہے مغفرت کے اندر، بڑی وسیع مغفرت کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ کی ذات جو ہے خوب مغفرت کرنے والے ہیں، گویا کہ اللہ کی ذات وہ بابرکت ذات ہے جو بڑی مغفرت کرنے والے ہیں۔ کیا ہیں؟ بڑی مغفرت کرنے والے ہیں۔
پھر آگے بیان فرمایا گیا کہ اللہ کی ذات بڑی مغفرت کرنے والے ہیں، تو اللہ کے سامنے جو ہے رجوع ہونا چاہیے، توبہ وغیرہ کرتے رہنا چاہیے۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا هو اعلم بكم اذ انشأکم من الارض، وہ تم کو خوب جانتا ہے جب تم کو اس نے زمین سے پیدا کیا، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم ماں کے پیٹوں میں، جب تم اپنے ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، اس حالات کو، اس کیفیات کو بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے انسان کو مٹی سے بنایا، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو بہت ساری چیزوں کی اس کے اندر کیا کی گئی ہے، ملاوٹ کی گئی۔ یہاں پر جو ہے مٹی کا عنصر کیا ہے، غالب ہے، اور جو ہے انسان اور آدم کے ہم سب اولاد ہیں، تو گویا کہ انسان کو بنانے کے اندر جہاں بہت ساری چیزوں کی ملاوٹ ہے، وہاں پر مٹی کی بھی کیا ہے، ملاوٹ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تم کو اللہ نے جو ہے مٹی سے پیدا کیا، تو اس تمہاری جس وقت مٹی سے پیدا کیا اور جب تم ماں کے پیٹ میں جو ہے بچے کی شکل میں تھے، اس کیفیات کو، حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، جاننے والا ہے۔ جنین کہتے ہیں وہ کمزور بچہ جو ماں کے پیٹ کے اندر رہتا ہے، اسے جنین کہا جاتا ہے، کہ ماں کے پیٹ کے اندر انسان جو ہے رہتا ہے، اس کی ساری کیفیات کو، سارے احوال کی خبر رکھنے والا کون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو مقدس مت جتلاؤ، اپنے آپ کو مقدس مت جتلاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے بارے میں غور و فکر کرو کہ میں کیا ہوں، میں کس چیز سے پیدا ہوا ہوں۔ تم اچھے اعمال کر رہے ہو، تم حج کر لیے، تم نمازوں کی پابندی کر رہے ہو، تم زکاتیں ادا کر رہے ہو، طرح طرح کے نیک اعمال کر رہے ہو، قوم کی خدمت کر رہے ہو۔ لوگوں کے اندر اس کو مت جتلاؤ کہ میں نمازی ہوں، لوگوں کو یہ مت کہو کہ میں حاجی ہوں، یعنی اپنے آپ کو، اپنے آپ کا جو ہے لوگوں کے سامنے اپنے اعمال کو مت ظاہر کراؤ کہ میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں فلاں ہوں، میں بڑا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں وہ بھی کرتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں وہ کام بھی کرتا ہوں، یہ کام۔ انسان اچھے اعمال کرے اور جو ہے اخلاص سے کرے، لوگوں کے سامنے اس کو جتلائے نہیں، لوگوں کے سامنے اس کو جو ہے اظہار نہ کرے، بلکہ جو بھی اگر ہم عمل کریں، لوگوں کو اگر معلوم ہو جائے کہ ہمارے جو اچھے اعمال ہیں، لوگ اگر ہماری تعریف بھی کر دیں تو ہمیں اترانا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے کام لے لیا، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے نماز کی توفیق دے دی، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمارے مالوں سے جو ہے زکوٰۃ نکالنے کی مجھے توفیق دے دی، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ انسان نیکی کر کے اپنے آپ کو نہ جتلائے۔ فرمایا گیا کہ انسان اپنے آپ میں غور و فکر کرے کہ وہ کیا چیز ہے۔ فرمایا گیا کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت زینب بنت ابی سلمہ کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت زینب کا نام اس وقت، زینب بنت سلمہ کا نام جو ہے حضرت زینب بنت ابی سلمہ، زینب نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ اس سے قبل ان کا نام کیا تھا؟ برہ تھا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، روایت ہے کہ ان کا نام برہ تھا۔ برہ کے معنی آتے ہیں نیک عورت۔ برہ کے معنی کیا ہے؟ نیک عورت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کے نام کو چینج کر دیا اور کہا کہ تم اپنا نام کیا رکھ لو؟ زینب رکھ لو۔ کیوں؟ برہ کے معنی نیک ہے۔ اگر کوئی آدمی اس سے یہ پوچھے کہ تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے، تو وہ کہے گی انا برہ، میں نیک کام کرنے والی ہوں، میں نیک کام کرنے والی ہوں۔ گویا کہ اس کے اندر ایک عجب پیدا ہو جائے گا کہ اعمال اچھے اتنے نہ بھی کرے ہوں، لیکن جو ہے جتائیں گے کیا؟ میں نیک کام کرنے والی ہوں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کے نام کو چینج کر دیا اور اس کی جگہ اس کا نام کیا رکھ دیا ہے؟ یہ زینب رکھ دیا۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ ایک عورت کا نام تھا جو ہے آسیہ۔ آسیہ عین سے، الف عین الف آ صاد یا ہا، آسیہ کے معنی آتے ہیں گنہگار کے۔ اگر اس کے نام کو بھی اللہ کے رسول نے چینج کیا کہ جو ہے کوئی اگر تم کو یہ پوچھے کہ تمہارا نام کیا ہے تو تم کہو گے کہ میں گنہگار عورت ہوں، تو اللہ کے رسول نے جو ہے اس کے نام کو بھی چینج کیا ہے اور اس کا نام چینج کر کے کیا رکھ دیا ہے؟ جمیلہ رکھ دیا ہے۔ اس کا نام چینج کر کے کیا رکھ دیا؟ جمیلہ رکھ دیا۔ تو
تو جو ہے اس طریقے سے جس کے اندر نیکیوں کو جتانا ظاہر ہو رہا ہو، ایسے نام کے رکھنے سے اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول نے جو ہے برہ کی جگہ ان کا نام زینب رکھ دیا، اور ایسا نام بھی نہیں رکھنا چاہیے کہ جس پر جو ہے گناہ کا دھبا لگ جائے، کہ گناہ نہیں بھی کیا پھر بھی کیا ہے نام کیا ہے؟ آسیہ، گنہگار عورت۔ تو جو ہے ایسے نام سے بھی اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بچانا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے جو ہے آسیہ کے نام کو بدل دیا، اور اس کی جگہ پر اس کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ جمیلہ نام رکھ دیا گیا۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ فلا تزکوا انفسکم، تم جو ہے اپنے آپ کو مقدس مت جتلاؤ لوگوں کے سامنے، هو اعلم بمن اتقى، اللہ کی ذات وہ ہے جو خوب جانتا ہے تم کو کہ تم میں کون تقوی والا ہے، کون تقوی والا ہے، کون اخلاص والا ہے۔ اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اس لیے تم اپنے آپ کو جو ہے مت جو ہے لوگوں کے سامنے مقدس ہونے کو ظاہر کرو۔ اللہ خوب جاننے والا ہے، انسان کے اعمال سے باخبر ہے کہ کون متقی ہے اور جو ہے کون تقوی کو اختیار کرنے والا ہے، کون حقیقت میں متقی ہے، کون جو ہے اپنے آپ کو صرف متقی ظاہر کرنے والا ہے کہ حقیقت میں متقی نہیں لیکن اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے؟ متقی ظاہر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت سے کیا ہے؟ خوب واقف ہے۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ ایک ایمان والوں کی، ایک مسلمان کی یہ شان ہرگز نہیں ہونی چاہیے کہ اچھے اعمال کو لوگوں کے سامنے جتائیں، اچھے کارکردگی کو لوگوں کے سامنے جتائیں، اس کی ہرگز جو ہے اجازت نہیں ہے، اور ایک مسلمان کی شان کے خلاف بھی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو گناہ کبیرہ سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی گناہ صغیرہ سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جو ہے رب تعالی کی صحیح طور پر بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے، اعمال کے اندر اخلاص نصیب فرمائے، ریاکاری سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سیکھنے سکھانے، سمجھنے سمجھانے اور قرآن کے طرز کے مطابق اللہ ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔